یا مہدی مددی۔ یہ عجیب باعظمت خاتون ہے جس کے فضائل کی بھی انتہا نہیں اور جس کے مصائب کی بھی انتہا نہیں۔ فضائل اگر پڑھے جائیں تو فضائل ختم نہیں ہوتے، اور اگر مصائب پڑھے جائیں تو مصائب ختم نہیں ہوتے۔ بہت عجیب مرحلے سے شہزادی کی مابقی زندگی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن نہایت سخت عالم میں گزری ہے کہ جسے یاد کر کر کے ائمہ روتے تھے۔ جب بھی وہ منظر آتا تھا ذہن میں تو امام روتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام جواد ایک دن زمین پر بیٹھ کر آسمان کی جانب دیکھ کر گریہ فرما رہے تھے۔ امام رضا نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ بابا جدہ کے اوپر جو مظالم ہوئے تھے وہ یاد آ گئے۔ ہاں ارباب اعضاء، وہ ظلم تھا ہی ایسا ظلم جسے سوچ سوچ کر انسان گریہ کرتا ہے۔ روز شہادت بی بی سلام اللہ علیہ ہے، کبھی توجہ کریے گا کہ آج کے دن زہرا کے گھر میں کیا عالم رہا ہوگا۔ عاشور سے کم یہ دن نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے، میں مصائب نہیں پڑھ سکتا، آپ تصور کیجئے کہ اس وقت زہرا کے گھر میں کیا عالم رہا ہوگا۔ اس وقت زہرا کے گھر میں کیا عالم رہا ہوگا۔ ابھی پیغمبر کی وفات کو زیادہ دن نہیں گزرے، اب تو ماں بھی چلی گئی۔ باپ کی مظلومیت بچوں کے سامنے ہے۔ اس منظر کو یاد کریے، بی بی سلام اللہ علیہ نے جو زندگی گزاری ہے بابا کی رحلت کے بعد وہ کتنی سخت ہے۔ روایات میں ملتا ہے صبح سویرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ تھامے ہوئے چلی جاتی تھی بیت الاحزان کی سب۔ اللہ اللہ، کیا وہ منظر اب حسنین کو یاد نہیں آئے گا کہ اماں ارے کل تک تو بیت الاحزان تک لے جاتی تھی، آج ہم بیت الاحزان جائیں تو کس کے ساتھ جائیں؟ چونکہ اب تو غم بڑھ گیا، کل نانا کا غم تھا، اب تو آپ کا بھی غم آ گیا۔ ہاں ارباب اعضاء، قیامت کی منزلیں ہیں ماں کے۔ خدا نہ کرے کسی کی ماں اس دنیا سے جائے، اور وہ بھی ایسی ماں جو ہر لمحہ اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھتی تھی، ہر لمحہ پیار کرتی تھی، وہ ماں اس دنیا سے چلی جائے۔ اور ایک جملہ کہوں میرے دوستو عزیزو، مجھے معاف کریے گا، اگر ماں پر کوئی ظلم ہوا ہو، اگر ماں پر کوئی ظلم ہوا ہو اور ماں کی شہادت ہو جائے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو بچے پوچھے کس سے؟ ایک جملہ کہوں، مولا امام حسن سے کسی نے کہا، آقا آپ اکیلے گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تنہائی میں گریہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا نے کہا کہ ماں کی شہادت پہ گریہ کرتا ہوں۔ کہ مولا وہ تو سب گریہ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا منظر تھا جسے صرف میں نے دیکھا، نہ میرے بابا نے دیکھا اور نہ میرے بھائی نے دیکھا۔ وہ دربار کا منظر نہیں تھا، وہ مدینے کے کوچے اور گلی کا منظر وہ میں نے دیکھا، وہ کسی اور نے نہیں دیکھا۔ ہاں ارباب اعضاء، اسی بی بی کی شہادت کا دن ہے، خدا مجھ میں وہ طاقت دے کہ میں بی بی کی شہادت پڑھ سکوں۔ ارباب اعضاء، قیامت کی منزل یہ ہے کہ صبح جو زہرا کو علی نے دیکھا تو عجیب حالت میں دیکھا کہ زہرا بچوں کے کپڑے بھی دھو رہی ہیں، غذا بھی تیار کر رہی ہیں، گھر بھی صاف کر رہی ہیں۔ ارباب اعضاء،
کہا مجھے انصاف سے بتائیے، ذرا تصور کیجئے گا اگر زوجہ مریض ہو اور ایک زمانے کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد گھر کا سارا کام کرنے لگے تو شوہر کے دل میں کیا آتا ہے؟ اللہ اللہ میری زوجہ کو شفا مل گئی۔ ارے علی نے بھی جب زہرا کو اس عالم میں دیکھا ہوگا، ہاں ارباب اعضاء اس عالم میں دیکھا ہوگا، یہ منظر دیکھا، لیکن اس کے بعد اب جو خبر ملی ہوگی تو کیا عالم ہوگا۔ ارباب اعضاء روایت کے جملے ہیں کہ بی بی نے کہا میں جا رہی ہوں اپنے حجرے میں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، اور جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا اپنے معبود سے جا ملی۔ ارباب اعضاء وہ قیامت کا منظر تھا جب دو بیٹے آئے ہیں، اسماء آگے بڑھی، اسماء آگے بڑھی، اے شہزادو کھانا کھا لو، اے شہزادو دسترخوان بچھا دیتی ہوں۔ اللہ اللہ، آپ کو معلوم ہے اگر ماں بیمار ہو، ایک جملہ کہوں سادات مجھے معاف کریں گے، اگر ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہو، اگر ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہو اور حسنین جیسے بیٹے ہو تو کبھی کھانا کھائیں گے؟ پہلا سوال ماں کہاں ہے؟ کبھی دیکھا ہے ماں کے بغیر کھاتے ہوئے؟ بچوں حجرے کی جانب اشارہ کیا، کچھ کہا نہیں۔ اب جو حجرے میں داخل ہوئے عجیب منظر ہے، خدا مجھے طاقت دے کہ میں اس منظر کو بیان کر سکوں۔ دو بچے جو کم سن ہو حجرے میں داخل ہو تو یہ دیکھیں ماں آرام کر رہی ہے، ایک جملہ کہا یہ ہماری ماں کے آرام کا وقت نہیں ہے۔ اب جو کپڑا ہٹایا تو عجیب منظر دیکھا، ماں اس دنیا میں نہیں ہے، امامے پھینکے۔ اے ارباب اعضاء جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے بچے کسی سے لپٹ کے رونا چاہتے، اللہ حسنین کی مظلومیت، بابا کے پاس دوڑے دوڑے گئے، بابا ارے اماں نہ رہی۔ روایت کرتی ہے علی کھڑے تو ہوئے لیکن منہ کے بل گر گئے۔ منہ کے بل گر گئے، یا علی فاتح خیبر ادھر صدا اٹھیے، عجب نہیں مولا آواز دے، دیکھو میرے رکن کا نام ہے زہرا، اور اب زہرا نہ رہی، علی کس طرح آئے میں نہیں جانتا۔ بس ارباب اعضاء غسل و کفن میں مشغول ہوئے، وہ چیخ بھی علی کی تاریخ نے لکھی، جو چیخ علی نے بلند کی تھی، بڑے بڑے مارکے طے کیے تھے، بڑے بڑے ظلم ہوئے تھے علی پر، لیکن یہ چیخ کبھی اس طرح نہ تھی کہ سلمان نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ بس ارباب اعضاء اب علی بتائے تو کیا بتائے، اب علی کہے تو کیا کہے، مظلومیت زہرا پہ گریا کرے یا اپنی مظلومیت پہ گریا کرے کہ علی کے رہتے ہوئے وہ علی جو کائنات کے لیے مشکل کشا تھا، ارے اس کی دوزہ کا پہلو شکستہ۔ ہاں ارباب اعضاء لوگوں منظر آیا، غسل و کفن تمام ہوا، بس ختم کیا میں نے آپ کی زحمت کو، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے آتے رہے، ماں کو دیکھتے رہے، آخری دیدار کیا ہوتا ہے یہ وہ بچے جانے جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ بچوں آؤ آخری دیدار کر لو۔ ایک مرحلے پر دو شہزادے پائتی آ کر کھڑے ہو گئے، روایت کے جملے ہیں بیٹا ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اماں بابا ہماری ماں کا مرتبہ مریم سے کم نہیں ہے، بابا ہماری ماں کا مرتبہ مریم سے کم نہیں ہے، بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا۔ بس اتنا سننا تھا، ارے بندے کا من ٹوٹے، اے میرے اللہ
نے کہا اماں اس وقت بھی آ جانا جب کربلا کے تپتے صحرا میں تیرا لال زین سے زمین پر آئے گا، اپنی آغوش